لوگوں نے خطوط دے کر بلایا تھا، ماتم کرنے والے بھی وہی لوگ تھے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ بڑا مختصر اور جامع جواب ہے کہ ماتم کرنے والے بھی وہی تھے جو بلانے والے تھے۔ بلکہ اگر اجازت ہو آپ نے شاہ صاحب کی طرف بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، شاہ صاحب ہی اس کا جواب دیں، میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم ابھی شاہ صاحب کے پاس آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب قبلہ ضرور ارشاد فرمائیں گے۔ ابھی میں چونکہ باری ہے جناب قاری عبدالرؤف صاحب کی، تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ خادم حسین صاحب نے مانچسٹر سے سوال کیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ جب مدینہ طیبہ سے مکہ پاک کی طرف جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، اور اس وقت صحابہ سے اور جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا انہوں نے نام لیا اور دوسرے صحابہ کا، ان کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کیوں وہاں رہے؟ ساتھ کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ان کا یہ سوال ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو حکم نہیں فرمایا، اگر آپ حکم فرماتے اور آپ مدد لیتے سوائے اپنے اہل کے جو آپ ساتھ لے گئے ان کو، تو ضرور جو ہے وہ صحابہ ساتھ چلتے، کیونکہ ایسی کیفیات ہی نہیں تھی۔ آپ تو اس ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے کہ کیونکہ بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، میری وجہ سے مدینہ الرسول میں کوئی خون خرابہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، تو اس لیے میں بقیہ جو وقت ہے میں مکہ پاک میں جا کر جو ہے وہ میں گزاروں گا، وہاں امن ہے، جو امن کا شہر ہے اور مکہ پاک ہے، وہاں جاؤں گا۔ اگر آپ حکم فرماتے تو یقیناً ایک عبداللہ ابن عباس نہیں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہے آپ کے ساتھ چل پڑتے، بے شک۔ تو یہ آپ نے حکم فرمایا ہی نہیں، تو اس لیے کہ چونکہ یہ مخفی رکھا، اور پھر جو طریقہ کار تھا ان کا بیعت لینے کا یا جو کچھ بھی، وہ چونکہ ایسا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس چیز کو واہ ویلا اور کیا جائے گا اور اسی طرح یہ گروہ بندی ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ الرسول میں خون ریزی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری عبدالرؤف صاحب بڑے خوبصورت انداز میں جواب دے رہے تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے ارم لندن سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری طرف سے تمام علماء کرام کو اور آپ کو السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے ریزنز کیا تھے؟ اکثر اہل تشیع انشاءاللہ تعالی ارم بہن، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے آج کے موضوع سے ریلیٹڈ سوالات جو ہیں وہ آپ پیش کریں۔ اچھا جی، تو اگر یہ آپ نے سوال کرنا ہے تو آخری جو 2 دن ہوں گے ہمارے، جی جی، ان دنوں میں آپ سوال کریں۔ انشاءاللہ منگل اور بدھ کے وہ آخری 2 دن بنتے ہیں، ان میں انشاءاللہ تعالی ان پہ روشنی ڈالی جائے آپ کی لائنیں ماشاءاللہ کافی بزی ہوتی ہیں، تو یہ سوال ذہن میں رکھیے گا، میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ کنٹینیو کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بڑی السلام مہربانی۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ قاری صاحب قبلہ، قاری عبدالرؤف صاحب ابھی روشنی ڈال رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالی ابھی میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب کے پاس بھی جانا ہے آپ نے، لیکن یہ سوال آپ کے لیے بھی میں چونکہ آگے 2 بار یہ سوال آیا ہے، آپ کے پاس بھی میں لے کے آؤں گا۔ اور ناظرین، ابھی ہم حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے، اور وہ جو کہ سوال حضرت ام کلثوم، جی جی، حضرت علی کی بیٹی جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، جس کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی بیٹی نہیں تھی، جی جی، آپ ذرا یہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی شاہ صاحب قبلہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ ایک سکالر نے اسی ٹی وی پہ یہ بات کہی تھی، تو میں بجائے شیعہ حضرات کتابوں کے حوالہ دینے سے اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی کے عنوان سے کس کس کتاب میں
اس واقعہ کا ذکر اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے صحیح کہ ان کا نکاح ہوا، بلکہ ان کی اولاد بھی ہوئی، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ہوا، حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی المرضی شیر خدا بنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے۔ تو اس کو بخاری شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ جس میں کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کے نکاح کا ذکر موجود ہے حضرت فاروق اعظم کے ساتھ۔ سنن نسائی میں یہ سیاستہ میں سے کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر 280 پر سنن نسائی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مستدرک میں فضائل حضرت علی المرضی رضی اللہ جلد 3 کے اندر بھی صفحہ نمبر 42 کے اوپر یہ موجود ہے۔ کنز العمال میں موجود ہے، کتاب السنن میں خراسانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یہ موجود ہے۔ الاستیعاب جو ہمارے ان دوستوں کی بڑی پسندیدہ کتاب ہے، ہر وقت اس کا رٹا کرتے رہتے ہیں۔ الاستیعاب کے اندر بھی طبع مصر کے اندر یہ الاستیعاب میں علامہ ابن عبد البر نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 کے اندر بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 237 پر۔ اسد الغابہ میں بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 117 پر۔ کتاب الثقات کے اندر بھی موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے۔ مدارج النبوت میں فارسی جو کتاب ہے اس کا اصل حوالہ جلد نمبر 2 788 صفحہ اس کا فارسی جو اصل نسخہ ہے اس کے اندر بھی حضرت شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ اور یعنی یہ احادیث مبارکہ کی کتابیں بخاری، نسائی شریف، مستدرک شریف، کنز العمال ان میں موجود ہے، اور پھر یہ جو الاستیعاب بھی، اور جو کتابیں سیرت کی ہیں، تاریخ کی ہیں، ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، اور شیخ محقق نے بھی اس کو مدارج النبوہ میں نقل کیا ہے۔ اور آخری حوالہ میں تحقیق الحق فی کلمت الحق فارسی حضرت پیر میر علی شاہ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صفحہ نمبر 152 پر جو ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں حضرت ام کلثوم بنت علی بنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کا پورا حال جو ہے یہ ان اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ۔ جو لوگ بھی دیکھنا چاہیں یہ حوالہ جات جو ہیں اس کو نوٹ کر لیں۔ کتاب السنن میں ہے، المستدرک میں ہے، کنز العمال میں ہے، سنن نسائی میں ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ہے، الاستیعاب میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، اسد الغابہ میں ہے، کتاب الثقات میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، مدارج النبوت میں ہے، تحقیق الحق فی کلمت الحق میں ہے۔ یہ تمام حضرات ہر اعتبار سے بخاری شریف، نسائی شریف، مستدرک شریف، کنز العمال شریف، ہر دور کے محدثین، یعنی امام بخاری سے لے کے کنز العمال جب آئے تو یہ تو 10ویں صدی ہجری کتاب ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ 10 صدیوں تک تمام نے، اور 10 صدیوں کے بعد بھی 11ویں میں یہ حضرت شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہر دور کے علماء نے، اصحاب سیرت نے، اصحاب تاریخ نے، اصحاب احادیث نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اب شیعہ حضرات کتابوں میں دیکھیے حضرت، اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہے وہاب صاحب سرے سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب شاہ صاحب، آپ اور تمام علماء یہ ذیشان کی خدمت میں میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور بہت اچھا پروگرام ہے جناب، اور آج بالخصوص قبلہ مشہدی صاحب دامت برکات العالی کو دیکھا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا موضوع ہے۔ صرف ایک مختصر سی چند اشعار میں مشہدی تمام علماء اور بالخصوص مشہدی صاحب کی صرف ایک نظر، صرف ایک، اور اس کے بعد ایک منقبت، ایک شعر سنانا ہے صرف آج کے موضوع کے حوالے سے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ چلیں سنیں، یہ ایک نسبت ہے، آپ اگر کوئی سوال کی نسبت کے حوالے سے کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں وہاب صاحب تو آپ سوال کریں پلیز۔ سوال تو ایسا نہیں، آپ اتنے اچھے علماء بیٹھے ہیں کہ ہمیں سوالوں کی ضرورت ہے، ہمیں تو سننا ہے آپ سے، ہم بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سنیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آئے گا، آپ سنیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی حضرت جناب، اب آپ کے سامنے شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس کی کئی انکار تو نہیں کر سکتے، یعنی ان کے لوگ جو ہیں ان کو اس کی جو ہے نا طاقت اس حوالے کی وہ معلوم ہے، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن اور ایچ پیچ ہچر پیچر وہ جناب جنیا کو پیش ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، اس قسم کی ہیر پھیر ہچر پیچر، یہ ہے کہ غصب ہو گیا فرج، یہ وہ اس قسم کی وہ لغو باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، مگر انکار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ مناظرے کے اندر یا تحقیق کے اندر جو ہے نا انکار کے لیے بھی تو کچھ ایسا مواد ہو نا، دم خم ہو، تو اپنے لوگوں کی تو بہرحال بادشاہیاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ان لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ آخر جب تحقیق ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا جی، فروع کافی کتاب النکاح میں باب ہے مستقل تزویج ام کلثوم بنت علی کا، پورا باب
یعنی صرف روایت نہیں۔ اچھا، اس باب میں تزویج ام کلثوم کا جو باب باندھا ہے محمد بن یعقوب کلینی نے، اور محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب جو ہے وہ اصول اور فروع دونوں، وہ پہلی کتاب ہے کتب اربعہ میں جو شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتابیں مانی جاتی ہیں 4، اور ابھی اس کو اصول نہیں کہتا ان کا، یہ بھی ایک ان کے مولوی صاحب تھے بیچارے، بڑے رو پڑے ایک دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کہ ان کو ہمارا اصول کیوں کہتے ہو، کیونکہ ہمارا اصول ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے آج تک وہ یاد ہے، تو میں چونکہ سید ہوں تو اس طرح اگر کوئی عاجزی کر جائے نا تو میں پیچھا نہیں کرتا پھر حضرت سرکار مولا پاک کی جو ہے نا ایک طریقے پر، تو میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ اچھا، تزویج ام کلثوم کا باب فروع کافی موجود ہے، اس باب کے اندر اس باب میں 2 مرتبہ لائے ہیں وہ حضرت یعنی ان کے محمد بن یعقوب کلینی اس بات کو، تزویج ام کلثوم کا باب ہے پورا، یعنی کہ روایت لانا تو اور بات ہے، ترجمۃ الباب بھی وہی ہے، عنوان وہی ہے۔ اچھا، پھر اس کو تیسرے عنوان کے تحت اس کا باب الگ باندھا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ باب الگ باندھا۔ پھر چوتھے باب میں بھی اس کو نقل کیا الگ الگ، فروع کافی میں 4 مقامات پر محمد بن یعقوب کلینی نے مختلف ابواب کے تحت اس بات کو نقل کیا۔ پھر ان کے کتب اربعہ میں ایک کتاب ہے الاستبصار، اس کا عدت کا جو باب ہے جزء ثالث کا صفحہ نمبر 185-86 پر اس کو ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی شیخ الطائفہ مانا جاتا ہے، یعنی شیعہ کے مصنفین میں شیخ الطائفہ اس کا لقب ہے، تو طوسی نے الاستبصار میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور تہذیب الاحکام بھی ان کے کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی عدت، عورتوں کی عدت کا باب قائم کر کے، تو یہ تہذیب الاحکام میں بھی یہ اس کو نقل کیا گیا ہے، یہ بھی ان کی کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے۔ پھر ملا یاذر الفقی جو کتب اربعہ کی ایک کتاب ہے، یعنی 4 کتب جو ہے نا ان کی، جس کو کتب اربعہ کہتے ہیں، وہ 4 کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اس میں ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ القمی جو ہے اس نے ملا